ولیدہ قانون دستور آپ نے فرمائے امیر آوے غریب آوے ایک دستر خان دے بیٹھے آپ نے کھانا کھوائے ایک نواب چودھری امیر گھرو چلے کمی نالے نوکر نالے غلام کو آدے یاد رکھ جن میں اتنا کھانا کھانا میرے نال بے کے تو کھانا نہیں کھانا کیونکہ تو غریب ہے میں امیر ہوں تو کمی ہے میں بادشاہ انہیں اگر ٹھیک ہے ہوا کہ تو نہیں جانتا میرے مرشد کریم دا اے نظام ہے غریب ونجے امیر ونجے کٹھے بے کے کھانا کھوینا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں اگر میرے کو دور بے کے کھانا کھاویں قریب نامی انہیں اگر ٹھیک ہے تو آدھا حکم سے رکھی نہیں جنہیں اتھا پہنچے دستر خان لگے دستر خان دے ہوتے نواب بھی بیٹھے غریب بھی بیٹھے امیر بھی بیٹھے سارے کٹھے بے کے کھانا پکانا جنہیں میرے نواب بیٹھے کمی دور بن کے کھانا چاہتے دور بن کے کھاون بے گئے اللہ دے ولی چلتے چلتے جنہیں وہ محفل دے اندر ہیں آپ نے بیٹھے امیر بھی کھانا پکانے غریب بھی کھانا پکانے آپ نے سارا کو بیٹھے نظر پہنے وہ غریب دے ہوتے کمی دے ہوتے کونے دے اندر بے گئے کھانا پیا کھاتے اللہ دے ولی چلتا چلتا قریب پہنچے قریب بن کے آدے خیر دے تو نے جانتا میرا قانون دستور جیڑا بندہ آوے امیر آوے کچھے بے کے کھانا کھانے تو علیحدہ کیوں پیا کھانے انہیں آگے صحیح ہے جنہا نواب ہے نا نواب نے آگے تو ایک کمی میں نواب میرے نام بے کے کھانا نہ کھانے کیونکہ آج کل پیسے آنے تو عزت زیادہ دیتی گئی غریب کو عزت نہیں دیتی گئی آقا علیہ السلام نے کرم ناز بازی فرمائیے حضور نے غریبان کو بھی سینے لائے ادھائی پنجابی نے شہر نے کرم چاہتے خوبصورت ترجمانی فرمائیے آپ فرمائنے اپنے بھی سینے لائے نے غیرات بھی کرم کمائے نے اپنے بھی سینے لائے نے غیرات بھی کرم لجپال مدینے والے نے لجپال مدینے والے نے آؤ میرے نبی دے غلامو اللہ دے بڑی چلتے چلتے کمی دے قریب گئے قریب وقت کے آخر نے خیر دے اللہ میں صحیح میں کمیاں غور کرے سو بڑا قیمتی جملہ ہے جنہیں میں نے غریب نے آکے کمی نے آکے سے میں کمی بڑھ کے آیا ہی واسے نواب نے آکے میرے نال نکامنا نال لے کے کھانا نکامنا دور بن کے دیں اللہ دے بری نے محبت فرمائیے آپ نے بڑا قیمتی جملہ آکے آپ نے فرمایا تو نواب دا کمی ہے میں حضور دا کمی ہے فرمایا تو بھی کمی ہے میں بھی کمی ہے آدمی کچھے رہ کے کھانا کھاتے ہیں معلوم کہ اللہ نے بڑے نے درس سنیتے فرمایا امیر آوے غریب آوے اللہ نے قبیلے ہی واسے نہیں بڑھائے اچھی شان اللہ رب نے فرمایا تو آدھی پہچان واسے قبیلے بڑھائے جڑے بلے اللہ دے ولی غریب دے کمی دے نال بے کے کھانا کھانا بیٹھے نا اور جڑا نواب بیٹھا ہے نا کھانا کھانا دستر خان دے ہوتے نواب اٹھے دوڑ دو آئے قدم چمنے سی ہاتھ جوڑے سی اگر سے مہربانی فرماؤ آپ نے فرمایا نا تے کہ کمی تیرے نال بے کے نہیں کھانا کھا سکتا فرمایا تیرا کمی ہے میں نبی سے نہ کمی ہے کٹھے رہ کے کھانا معلوم تھیا کہ اللہ والے نے در سے دیتے غریب فقیر امیر پہچانے رکھی فرمایا جیڑا بھی آئے اگر تُس سے غور کروں کیا غریب حضور دے کلمہ نہیں پڑھتا صرف حضور دے کلمہ امیر پڑھ دیں کیا غریب اور رب کو نہیں منے دا جیڑے رب کو امیر منے دے کیا ہوں نبی کو غریب نہیں منے دا جیڑے نبی کو امیر منے دے معلوم کیا اتنا فخر نہیں کرنا اتنا فخر جو دے قیمتی جملہ یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے آپ دا زمانہ ہے دو بندے پہ لڑتے دو لڑتے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیتے کیوں پہ لڑتے ہو ایک کہا دے میرا دادا بڑا امیر ہے میرا بابا بڑا امیر ہے میں چودھریاں خانہ تو میں کو نہیں جان دا دو جادت تو میں کو نہیں جان دا میں کیا معلوم کیا یہ جڑی گال ہے نا یہ فخر میرے رب دی چادر ہے
جے پکڑے ہو تو بات ہی ہے. فخر صرف اللہ کو سونا لگتا ہے، بندے کو سونا نہیں لگتا. آؤ میرے نبی دے غلاموں فخر کیجئے، میرا دادا بڑا امیر ہے، میرا بابا بڑا امیر ہے، تو نہیں جانتا میں بولا کہ بات کیجئے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر حق کلام واسطے حاضر ہیں. رب العالمین آقا محمد نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ وردی رب بتا دے جیڑا فخر کرا کرے تے بڑے کرا کرے ہر کر میرا دادا بڑا امیر ہے، میرا بابا بڑا امیر ہے، نو مسئلہ کروائی تے پانی کو بتا دے یا اللہ کا چاوا فرمایا کو دسا دے تیرے نو نسل جہنم وچ ایک نہیں جنہوں تو فخر کرا کرے نے اور نو نسل جہنم وچ. فرمایا اے موسیٰ وانجی بندے کو دسا اور نو نسل بھی جہنم وچ تو بھی جہنمی ہے. یعنی دا نسل جہنمی. فخر جڑا ہے اللہ کو چنگا نہیں لگتا، پسند نہیں نہ کو ہی واسطے فخر نہیں کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے، رولا نہیں پڑنا چاہیے. یہ چیز ہے ہمیشہ محبت والا زندگی گزارو. لوڑی دی زندگی ہو سکتی آج موت آنے کل موت آنے. ایک یاد آئیے میں پہلے اشعار بھی پڑھے کہ ہونے دور آگے مسلمانہ کو لڑا رہا ہے. اچھا ایک گل ویسے ناراض نہ دیا بابا جی صحیح آ رہے علامہ صاحب نے پڑھا ہوا تو میرے کو زیادہ علم رکھے نا. میں نہیں پڑھا کہ آقا علیہ السلام نے ایک نماز بھی ننگے سر پڑھی. حضور نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی. آقا علیہ السلام معلوم کیا کہ نماز اپنی مرضی نال نہیں محبوب کی مرضی نال پڑھتا. تو محفل کے اندر بھی کوشش کی تھی کرو جنائے کرو سارے خراب کیا ہو اگر جائے اللہ کی رحمت وسیع ہوئی ہوئی کوئی خالی نہ ہونے سارے حصہ کہہ کے آؤ میرے نبی دے غلاموں. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب وہ سینے لائے نا قریب کیتے کھانا کھا دے نواب رو پہ جے نواب رو نے نا شاید نہیں دے کرم چاہتے خوبصورت ترجمانی فرمائیے. شاید نے فرمایا لجے پالے پرید یعنی وہ بندہ نہیں جڑا وقت کو دیکھ کے بدل ہونے جنہوں ہوا نہ رکھ نہیں بدلہ ہونے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جان دے ہو ایک درخت مومن بھی ہے، مومن دی مثال ایک درخت دی تو جان دے ہو درخت کے رہے. تمام صحابہ خاموش ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے میں جان دا ہم ادب دی وجہ نال زبان نہیں کھولی. ادب دی وجہ نال معلوم کیا ادب پہلے ہے علم بعد ہے. اگر ادب نہیں نا علم میں کوئی فائدہ نہیں تھی. پہلی چیز ہے ادب. انہوں نے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جان دے ہو وہ مومن دی مثال کیا ہے وہ درخت دی. فرمایا وہ ہوا آوے بدلدا نہیں. یعنی کچھ بندے جڑے ہوا دروں کو دیکھ کے بدل گئے. ہوا کو دیکھ کے نہیں بدلنا، اپنے قدم دے ہوتے میں پہلے دس دیا استقامت جنات کھڑا رہنا صبر کرنا. وہ بندہ کہیں ناکام نہیں کی سکتا. کامیابی ہی دے اندر ہے کہ بندہ استقامت دے نال ڈٹا رہے. پہلی چیز موت تا جڑی جگہ دے لکھی اتائی آونی جڑے حال لکھی ہے بندہ لوہے دے کوڑے بھی لوگ ونجے موت تو نہیں بچ سکتا. ہی وہاں سے فرمایا نا کہ بندہ ذرا چاج نال تا مرے نا مرا تو مزہ تا آوے نا مر تو ویسے ہی بننے کہیں دے نامے لگ کے مرے وال مزہ ہے کہیں دے نامے تے لگے نا. ہی وہاں سے شاہ نے فرمایا حضور نے پوچھا کیونکہ جتا بڑے بڑے بیٹھے ہوئے چھوٹا کوئی اجازت نہیں مولانا. فرمایا جڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں میں کیوں بول سکتا. فرمایا خاموش رہ گیا. مدینے والے مصطفیٰ نے جواب دیتے حضور نے فرمایا کھجور دا درخت. دیکھو آندھی آوے
ہوا جتنی تیز چلے انہیں اپنے انہیں ساتھ نہیں چھوڑا کئی صورت کے اندر معلوم کیا ہمیشہ ڈٹے رہنا چاہیے اور جے بندے نے دین کے اوپر استقامت مضبوطی قدم لینا کھڑا رہ گیا یاد رکھو جے دین نے اتنا پیار کیتے حضور اتنا بھی پیار کرے حضور نے محبت ہی نہیں فرمایا جڑے والے ساکو دین کی ضرورت ہے انہیں سے دین کو اپنائے دین نال پیار کیتے محبت کیتی ہے جے دین کو ضرورت کو ہے تو والا صاحب نہیں اصلا تو ہے کہنا معلوم کیا نانا جے دین کو ضرورت ہی ہوئے انہیں بھی یہ جملہ آگنا چاہیے ہے ستم کا جگرہ ہنر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگرہ ہم سوئے اچھا میرے نال جنہ عقیدہ رہے آخری گال ختم تھی کہ بیان جڑا شاہ جی کو سمجھ آئے والے سی سبحان اللہ پہ آمین بھی آکسی کیونکہ میری خواہش ہے تمنا ہی ہے اگر تمہاری تمنا بھی ہوئے تو آگ سے سبحان اللہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ سبحان اللہ آمین آگ سے جڑا چلنا چاہتا ہے میں نے یا اللہ جیڑا آمین آکے یا اللہ حضور دسات عطا فرما ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رما قافلہ سالار کے ساتھ اچھا کوئی بڑی گال نہیں پریشان نہیں تھی ہونا چاہیے بالکل نہیں تھی ہونا چاہیے بالکل نہیں تھی ہونا چاہیے کچھ وہ جے موسیٰ علیہ السلام نے چلے اندر پیچھے ہٹ گیا موسیٰ کلہ من کے لڑے موسیٰ علیہ السلام کلہ من کچھ وہ بھی ہم جڑے حضور نال بھی چلے ہم تو واپس آ گیا آج لوگ پوچھتے ہیں ہاں کیا بنا کیا تھے ان مزہ آئے میں کہ سینہ چھوڑا کر کے آدھے ہاں مزہ آئے آگے اور کی دیں میں کہ ایمان سے آدھے مزہ آئے جواب میں نہیں دینا جواب حضور علیہ السلام نے خود لے لیتا ہے حضور نے جڑے چلے ہیں نا منافق 2.5 میل بھی نہ چل سکیا انہوں نے آکے ساری گال من گن دے منافق آکے ساری گال من گن دے آج بچ بانجے نا بال دا شہید نہ تھی رہی نہ دے ساری گال من گن دے آج مرن دا نہ آنا آج زندہ ہو گیا ساری گال من گن دے واپس آ دے حضور نے نہ چل دے میں کہ نانا اسیب وجہ دے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رونا قافلہ سالار کے ساتھ ارے یہ تو تیرہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے یہ حضور کی محبت ہی میں نہیں حضور نے فرمائے ایک صحابی نے کہا رسول پیار کرنا حضور نے فرمائے مصیبتوں واسطے تیار کیا معلوم کیا سچا بندہ والے بندے جڑے مصیبتیں آویں جڑے پریشانیاں آویں کہ بندہ ڈٹ کے اپنے قدموں تے کھڑا رہے فرمائے دنیا والے سارے چھوڑ بندے پرواہ نہیں حضور نہیں چھوڑ سکتے سارے دنیا والے چھوڑ بندے مگر حضور نہیں چھوڑ سکتے جنہیں دین دا ساتھ لکھتے ہیں مشکل وقت دے اندر پتہ بھی والے چل دے معلوم کیا اگر مشکل وقت آوے پریشانی آوے مصیبت آوے حضور نے فرمایا جنت تلواروں دے سائے تلے یہ میں مفت اتنا مل گئے سے کہ میں کلمہ پڑھوں دے سیدھا ڈریکٹ جنت دے پریشانی آوے بھی نہ تکلیف مصیبت آوے بھی نہ اللہ صاحب کو ازماوے بھی نہ بغیر ازمائے بغیر پریشانی کو جنت دے حضور نے فرمایا تلواروں دے سائے تلے جنت اور جنت ونجن واسطے معلوم کیا تلواروں دے وچوں گزرنا پوسی تلواروں دے وچوں گزرنا پوسی پریشانیاں دا سامنا کرنا پوسی مصیبتوں آسن بڑے لوگ آکسن بات سون دین چھوڑ دے ہو دین تو دور تھی ونجو ورنہ بچے شہید کراؤں نے پہنچے ورنہ میں کہ یار بیٹے دا قصور کیا ہی جیڑا بیٹا ہوتا پہنچے شام کو ماں انتظارے چاہی آج میرا بیٹا سی سینے نہ لے سا اے پتہ دینا ہے انہی لاش آسی وہ بھیڑ کے پتہ دینا ہے کہ جیڑا میرا بھائی گئے کہ شام کو سلامت آسی کہ مارن والا بھی مسلمان عجیب حال ہے ادھائی آ کے سوچن دے بندہ مجبور تھی انہیں ٹھیک ہے کافر سامنے ہوئے بندہ مارے مزہ آلے معلوم کہ مسلمان گولی دے ہوتے بھی لکھا ہویا پاکستان کھاون والے بھی پاکستانی عجیب ماحول ہے اور رب نے انہوں کو اجر دیونے یاد رہا کہ وہ ظالم نے تباہ تھی انہیں آخری گال فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ترائے آیات ہیں ایک دے اندر رب نے فرمایا اولئک هم الظالمون جڑے اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں
کہ قرآن دی گال ہے میری نہیں، علامہ صاحب دی، مفتی صاحب دی نہیں. دوجے الفاظ ان کو اولئک هم الفاسقون. یہ کون ہے؟ تریجے آیات کے اندر اولئک هم الکافرون. یہ کافر ہیں جڑے حضور دے او اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. یعنی قرآن ہے اللہ کا. معلوم کیا فیصلہ ہمیشہ قرآن کے مطابق. اگر نہیں کیتا اتفاقا بلے بلے تھی بننی ہے. اگر جڑے بننے نا قبر ہے مزہ ہونے ہمیں پتہ ہونے لگے لحد میں جو مشکل جڑے شہید کا ذکر منامت کا انتظام فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے دوست چل کے ہیں اللہ تعالیٰ قدم قدم میں نیکیاں عطا فرمائے. اصل سارے واسطے کہ محفل ایجاد کا ذریعہ بناوے. سارے آمین سو یا اللہ کریم موضوع کی ولادت باصحابہ صدقہ جتنے مسلمانوں میں تو زخمی تھے یا اللہ انہوں کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ جتنے شہید تھے یا اللہ اللہ شہادہ دے درجات بلند فرماوا. یا اللہ سارے دی دعا انہوں دے حق دے اندر قبول فرما اور انہوں نے سب کے اثر ساجہ دی بخشش فرما. حضرات محترم جڑی آیات کریمہ میں تو آج سامنے پڑھنا چاہتا تھے. دعائے اللہ تبارک و تعالی ادھا صحیح ترجمہ معانی و مطالعہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم سرائے کی زبان دے اندر سادہ ترجمہ ہے سماعت فرمیشہ. اللہ رب العالمین نے یہ آیات کے اندر دو کمہ دا حکم دیتے ہیں. رب نے فرمایا جیڑا بندہ یہ دو کم کرے میں وہ انعام عطا فرمائے. یا اللہ دو کم کیڑے جنہ دا ہی آیات کے اندر اللہ نے حکم فرمایا. رب العالمین نے ارشاد فرمائے وَإِن تَصْبِرُوا صبر کرو. دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کو مدد میں گنو. صبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جن کو صبر عطا فرمائے ہمیشہ بزرگ فرمینے صبر جنہ نے پلے رب نہ دے رہے. یعنی صبر جڑا ہے کہ وڈے جابر ظالم انہاں کو خوبصورت جواب دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جے صبر کیتے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فرمایا پرہیزگار بنو. پہلا کام صبر کرو دوسرا کام پرہیزگار بنو. یا اللہ صبر بھی کر کے دے پرہیزگار بھی بن دے. رب العالمین نے یہ آیات دے اندر فرمائے ان تو بعد دشمن جتنی بھی کوشش کرے تو آدھا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. دو کام کر کے ان تو بعد دشمن تو آدھا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور جی میں مشورے کریں رہے مجھے جیڑا کام کریں رہے مجھے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یاد رکھو رب جن نال ہوئے دشمن اندے دروازے تے بھی آوے نہ ہوتا کچھ بھی بگاڑ سکتا. کچھ لوگوں کی کوشش ہوگی آج تک دین کو ختم کر دے سو دین کو مکا دے سو. دین ہمیشہ کو لوہائی ہمیشہ تک دین میں ہی میں چمکنا ہی رہا ہے. اور جہاں جہاں دین کے نال نسبت کی دیئے وہ بھی محروم نہیں رہا بلکہ دین نے ان کو بھی چمکا کے رکھا. جہاں جہاں دین کے نال نسبت کی دیئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی مقام نشان عطا فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محفل نور لگی میرے نبی جلوہ گالے صحابہ موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص کھڑا تھی کہ گالی کھڑا لیا. آپ خاموش جواب نہیں دیا. انہیں بڑی دیر گالی لیتے گالی لیمان تو بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جواب دیتے. غور کرے سو بڑا قیمتی گال ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیڑا بندہ مندے کھڑا کھڑے دا وہ کو ایک جواب دیتے. حضور چلوا گالا جی میں سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیتے حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا. آقا علیہ السلام بنا لگ گیا. صدیق تو وہ ہے حضور کو نہ دیکھے تو گزارا نہیں تھا.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھا یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ میں ایک جواب دیتے ہیں تو سنراز سے گئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق تو جانتا ہے جیڑا بندہ تے کو گالی نہیں نہ کرائی تو خاموش ہوں تیرے طرفوں اللہ نے فرشتہ بھیجے جیڑا فرشتہ ہی کو جواب دینا تو خاموشہ میں فرشتہ تیرے طرفے کو جواب دینا بھی ہے جی میں تو بولے فرشتہ چلا گئے شیطان آ معلوم کیا اگر بندہ خاموش رہا بنے لڑائی نہیں جب بندہ بولے دے وہ جب شیطان آندے وہ لڑائی شکتی ہے صبر جڑی وہ بڑی دولت اللہ نے جن کو عطا فرما دی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ ایک جواب دیتے ہو رسول اللہ تو جواب نہ دیتا تیرے طرف فرشتہ جواب دینا ہے معلوم کیا کچھ کام ایسے ہونے جتنا بندہ خاموش رہ بندے بزرگ فرمینے گھر بچ جائے اگر بندہ بیع سے چھوڑ دے وے تک دید گھر بچ جائے اگر بیع سے چھوڑ دے تے رشتہ داروں نے گھر بچ جائے اگر اسا بیع سے چھوڑ دے تا ایک گھر جڑے بچ جائے جیڑا بندہ بیعش کرنے دے یاد رکھے نو ہمیشہ نقصان خاموشی بہت بڑی دولت ہے ایک بادشاہ گزرے بادشاہ کا بیٹا ہی بلیندہ نہ بادشاہ نے بڑا علاج کرایا انہوں نے آگے بلیندہ کیوں بادشاہ انہوں نے کام پائی شکار کرنا جنہیں میں نے وہ شکار کرنا بادشاہ دے شکاری شکار کرنے گئے انہوں نے آگے ایک کوئی نار کرنا انہوں نے آگے ٹھیک ہے وہ کو نال گئے کے جیل میں گیا انہوں نے شکار کیتا شکار کرنے انہوں نے بٹھا ایک درخت دے ہوتے چڑیا بیٹھے چڑیا جی میں بولی ہے خاموش ہے سے جان محفوظ ہے جی میں بولی ہے شکاری نے تیر مارے چڑیا تلے آ گئی وہ جیڑا نہ بولے نہ کہے نا بادشاہ کا بیٹا وہ جلدی بولے ہوا کہ خاموش رہنے آتا جان بچنا بنیا بولی ہے تو ماری گئی ہے جیڑے گھر پہنچے بادشاہ کو بات پوچھے بادشاہ نہ بولے کہ جی بادشاہ سلامت ہے بولے کہ وہ ڈرامہ کریں گے وہاں کے لگ دے ڈرامہ کریں گے کپڑوں ہی کو مارو لکتر اور جیڑے لکتر لگے نا کہ رومن لگا اور مسکرا پیا انہیں آگے ایک کیا انہیں آگے وہ چڑیا بولی ہے ماری گئی ہے میں بولے میں بھی مارے گئے معلوم دیا مدینہ علیہ مصطفیٰ کا فرمان حق پہ سچ ہے حضور نے فرمایا خاموشی جڑی نجات ہے وہ خاموش رہنا دی جان بھی بچ میں نہیں معلوم دیا کہ صبر کرنے والا بندہ ہمیشہ کامیاب ہے ایک واقعہ خود سنا یاد ہے شرق اور شریف دے اللہ دے بڑی شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے بہت بڑے بڑی گزرے آپ دا دستور ہے ایک دسترخوان لے لیا امیر آمنا غریب آمنا ہک کے دسترخوان بلا کے کھانا کھڑے گئے یہ نہیں امیر علیحدہ بات ہے غریب علیحدہ بات ہے آؤ میرے نبی دے غلاموں اللہ